اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے اور تا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ ہدایت کا منبع ہے، سر چشمہ ہے۔ مسلمانوں سے بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر چل کر جو ہے پورا کہ پورا دین واضح کر کے دکھانا ہے۔ اس میں جو ہے جو چیز لازم آتی ہے مسلمانوں پر، جو قرآن میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اطاعت کسے کہتے ہیں، پہلا یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اطاعت کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ حکم ماننا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جو حکم ہمیں دیا ہے، ہر وہ کام کرنا جو آپ نے کرنے کے لیے کہا ہے، جس کا حکم دیا ہے، اور اس درجے میں کرنا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، کوئی سوال بھی نہیں پوچھنا چاہیے ایسا حکم کس لیے دیا گیا۔ وہ چاہے مرضی کے مطابق ہو، مرضی کے خلاف وہ ماننا ہے، اور جس چیز سے کے لیے بھی آپ نے منع کیا اس سے رک جانا، چاہے کتنا بھی آپ کا نقصان ہوتا ہو، چاہے کتنا بھی جو ہے جو لذتوں سے محروم ہونا پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کیا تو اس سے رک جانا، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمایا سورۃ آل عمران کے اندر کہ جو ہے اطیعوا اللہ والرسول فمن تولی فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو منہ پھیرے، جو اس سے پھر جائے اس کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے مسلمانوں پر بہت زیادہ لازم آتا ہے، اطاعت رسول۔ تو یہ جو ہے سورۃ النساء کے آیت رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ نے ایک واقعہ ہے کہ فطرت بیان کی، منافقانہ فطرت ہوتی ہے، یہ منافق تو مسلمان ہی ہو سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنا یہ منافق تک لی جاتی ہے اس کو۔ اور اس میں ایک معاملہ بیان فرمایا گیا، ایک بڑی فطرت جو انسانوں کے درمیان ہوتی ہے کہ ہمارے مرضی کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہیں آتا ہوگا تو انسان ایسی تلاش میں رہتا ہے کہ فیصلے اپنے مرضی کے مطابق حاصل کرے، یا پھر کسی دوسرے حاکم کے پاس چلا جائے گا، یا پیسے دے گا، یا ثبوت اور گواہوں کو مٹائے گا، یا حاکم کو جو ہے اس کو جو ہے رشوت دے گا، یا اس کو غلط کام کرنے پر ملوث کرے گا۔ بہرحال انسان جو ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے نفس کے مطابق فیصلہ حاصل کرنے کی تلاش میں رہتا ہے، یہ منافقانہ عمل ہے۔ اس وقت بھی جو ہے منافق تھے، مسلمان جو کہلائے جاتے تھے، مدینہ کے اندر کے مسلمان جو منافق تھے، وہ بھی اپنی مرضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فیصلہ کوئی لایا جاتا تو حق پر ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، حق جو ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا جاتا، غیر مسلمان کے حق میں بھی فیصلے دیے جاتے تھے۔ اب ان کو لگتا تھا کہ ہمارے مرضی کے مطابق فیصلے نہیں آ رہے تو دوسرے کی طرف جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہاں پر تاکید کی گئی مسلمانوں کو، اللہ نے بہت واضح طور پر کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اس پر ایمان لائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس پر ایمان لائے، یعنی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں، طاغوت کے پاس یعنی ایسے قانون جو اللہ کے علاوہ کسی نے بنایا ہو، ایسا حاکم جو اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں، وہ طاغوت ہے۔ تو ان کے لیے جو اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگ گمراہی میں ہیں، ان کو شیطان بہت بڑی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ چاہے ان کو چاہیے کہ توبہ کرے، معافی مانگے۔ یہ آج بیان کرنے کا مسئلہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر بھی آج مسلمانوں کے اندر آج کے دور میں بہت تیزی سے یہ معاملہ زور پکڑ رہا ہے۔ باقی کے جتنے بھی امور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جیسے کہ کاروبار میں ہے، یا پھر ازدواجی زندگی میں ہے، ماں باپ کے ساتھ اولاد کا تعلق، اولاد کے ساتھ ماں باپ کا تعلق، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ، حکمران کا جنتا کے ساتھ، اور عوام کا حکمران کے ساتھ، نوکر کا مالک کے ساتھ، یہ جتنے بھی معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے کیے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقے سے فیصلہ ہے ہمارے تعلق کہ تم اس مطابق چلنا چاہیے، یہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ معاملات پیش ہوتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہو گیا، ازدواجی زندگی میں کچھ بگاڑ آ گیا،
بھائی بھائی کے درمیان بگاڑ آ گیا، پراپرٹی کے ڈسٹریبیوشن میں بگاڑ آ گیا، لین دین میں کچھ تجارت میں کچھ دھوکہ دھڑی ہو گئی، وہ بگاڑ، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو تاکید کیے، یا تو فیصلے صادر کیے، کچھ مقدمات کیے، یا آپ نے کچھ اس کے بارے میں احکامات دیے، یہ سارے ہمارے لیے فیصلہ کے درجے رکھتے ہیں۔ تو آج ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں، مسلمان، اکثر مسلمان جو اپنے فیصلے حاصل کرنے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں، دوسری عدالتوں کے پاس جاتے ہیں، اسلامی غیر اسلامی عدالتوں کے پاس۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کا طلاق کا معاملہ ہے، جھگڑے کا معاملہ ہے، آپس میں بے بنا ہو گیا، اب وہ جو ہے بیوی کے گھر والے جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ شوہر کو سبق سکھانے کے لیے وہ کورٹ کے پاس جائیں گے، اس کو جو ہے کوٹکی معاوضہ بٹائیں گے، اس کو تکلیف دینا ہے، اس کو ہر مہینہ 10,000 روپے دینا پڑے گا، 5,000 دینا پڑے گا، جیسا بھی کر کے جو ہے شوہر کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ یا شوہر بھی کیا کرتا ہے، کچھ قانون کے خامیوں کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے مطابق فیصلہ حاصل کر لیتا ہے، عورت کو جو ہے بچہ ثابت کریں گے، یا پھر وہ مائکے میں رہتی ہے، ایسا ثابت کر کے جو ہے وہ فیصلے اپنی طرف سے اپنے حق میں ثابت کرنے کے لیے جو ہے غیر اسلامی عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یا پھر پراپرٹی کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں، کچھ قرضہ لیں گے، لون لیں گے، جو ہے پراپرٹی کے اوپر اتارے پر چڑھا کر بہنوں کو حصہ نہیں دینا، بھائیوں کو حصہ نہیں دینا، یہ غیر اسلامی، اب یہ کاغذات دے کر غیر اسلامی ریاست فیصلہ کرتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائے۔ پھر کاروبار کے اندر بھی جو غیر اسلامی جو طریقے رواج ہے وہ رعایت کر کے، جس سے کہ فائدہ ہوتا ہو، اسلامی طریقے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں جو ہے اسٹاک کرنے کے لیے منع کیا گیا، ابھی اسٹاک کریں گے، تیزی مندی کریں گے، یہ سب کچھ جو ہے غیر اسلامی۔ اس کے تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہمارے لیے موجود ہیں۔ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، فیصلے بھی لے جانا اور ہمارے معاملات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے احکامات کی پابندی نہیں کرنا، یعنی اطاعت نہیں کرنا۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پہلے ایک بات بیان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے۔ رسول کا بھیجا جانا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یعنی کوئی ایک عوام کو، پوری امت کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے، وہ رسول ہے۔ اور لیڈر کس کو کہتے ہیں، وہ جو عوام اس کے فالوور ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ رسول کا بھیجا جانا ہم نے کیا سمجھا ہے، کلمہ پڑھنا ہے رسول کا، اور اطاعت کسی اور کے کریں گے، طاغوت کی کریں گے، غیر اسلامی ریتی رواجوں کو کریں گے، نفس کی پیروی کریں گے، نفس کی مرضی کے خواہشات کی اطاعت کریں گے، کاروبار میں نفع کے لیے یا اپنی مرضی سے کے فیصلے حاصل کرنے کے لیے، یہ ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کلمہ پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے زبانی، اس لیے نہیں رسول بھیجے گئے۔ رسول بھیجے اس لیے گئے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، رسول کے پیغامات کی پوری پابندی کے ساتھ تکمیل کی جائے، اس لیے رسول کو بھیجنا ہے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ایسی کیفیات کرتے ہیں، جو ایسے معاملات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ بھی طے شدہ احکامات ہیں معاملات میں، پورے معاملات میں، ان کی پابندی نہیں کر کے جو ہے غیر اسلامی طریقوں سے، غیر شرعی طریقوں سے یا نفس کی مرضی کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو فیصلے کرتے ہیں اپنے معاملات میں، جو فیصلے عمل میں لاتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کیوں نہیں، آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنے خود کی قسم کھا کر بیان فرما رہا ہے، کیوں نہیں، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے اپنے معاملات میں آپ کو حاکم نہ مانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اپنے معاملات میں حاکم نہیں مانتے تب تک مومن نہیں۔ اللہ اپنی خود کی قسم کھا کر بیان فرما رہا ہے۔ 3 کنڈیشن ہے مومن ہونے کا۔ پہلا کنڈیشن کیا ہے، اپنے سارے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا، جو بھی معاملات پیش آتے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیثوں سے، سنت سے فیصلہ لینا، پہلی کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس کے بعد اپنے آپ میں کوئی تنگی نہیں محسوس کرنا، اس کے تعلق سے کوئی جو ہے ناراضگی نہیں محسوس کرنا، فیصلہ ہمارے خلاف جا رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر تجارت کرے گے تو نقصان ہو رہا ہے، ہونے دو، کم فائدہ ہو رہا ہے، نہیں فائدہ، نقصان کی بات الگ ہے، اس میں زیادہ فائدہ نہیں ملتا، یہ تجارت نہیں چل سکتی،
سچ بولیں گے تو مال نہیں بھیگے گا، لیکن کرنا ہے، تنگی نہیں محسوس ہو. کوئی فیصلہ آ رہا ہے کہ بہن کو حصہ دینا پڑتا ہے، چھوڑ دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، تنگی بالکل نہیں، پہلے چھوڑ دینا چاہیے، بھائی کو دینا پڑے گا. یہ جب تک نہیں کرتے، پہلی چیز فیصلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا. دوسری کنڈیشن، وہ فیصلہ ہمارے خلاف جاتا ہوگا تو اس کے بارے میں دل میں ذرا بھی ناراضگی محسوس نہیں کرنا. تیسری کنڈیشن، اس کو خوشی خوشی سے اس کو پورا کرنا. یہ تین کنڈیشن کی کو جب تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تب تک اللہ نے اپنی قسم کھا کر بیان کیا گیا اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ اپنی قسم کھا کر بیان فرما رہا ہے. تو سوچو، ہمارے نماز پڑھنا، ہمارا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، محمد اسلام ہے، عبد المسلم ہے، لیکن یہ نہیں ہے اپنے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں بنا رہے ہوں گے، اور وہ فیصلے جو ہے ہماری مرضی کے خلاف اگر رہیں گے تو اس کو تنگی نہیں محسوس کرتے ہوں گے، یا اس کی تیسری کنڈیشن، اس کو دل سے خوشی خوشی پورا نہیں کرتے ہوں گے. اللہ کی قسم، اللہ نے اپنی خود کی قسم کھا کر بیان فرمایا کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتا. آج ہمارے معاملہ یہی ہے، ہم جو ہے ہمارے فیصلے تاغوت کے مطابق کرتے ہیں، مرضی کے مطابق کرتے ہیں، غیر اسلامی شرعی ریاستوں کے قانون کے مطابق کرتے ہیں. اس لیے اللہ کی نظر میں ہم مومن نہیں ہیں. اس لیے ہمارے لیے جو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے دعائیں قبول نہیں ہو رہے. آج 15 لاکھ لوگ مل کر دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہے، کیونکہ ہم نے اللہ نے قسم کھا کر بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی اپنی قسم کے مطابق ہم مومن نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے حاکم نہیں مانتے تب تک مومن نہیں ہونا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سارے معاملات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مانے. جو بھی ان کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں تنگی نہیں محسوس کرے اور اسے خوشی خوشی پورا کریں گے. اس وقت اور اس حالت میں اللہ ہمیں مومن مانے گا، تب ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. صدق اللہ العظیم.